الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے توحید۔ توحید جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، عقائد میں سے بنیادی عقیدت یا عقائد جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید یعنی وننس آف گاڈ۔ توحید یعنی خدا جو ہے وہ صرف ایک ہے اور اس ذات کا نام اللہ ہے۔ بقیہ تمام معبودوں سے انکار، تمام خداؤں سے انکار کا نام جو ہے وہ توحید ہے، اور خدائے وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا توحید ہے۔ تمام چیزوں کا ماحصل توحید ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ انبیاء کا سلسلہ یا ائمہ کا سلسلہ جو ہم تک آیا ہے، اگر ان کا مقصد زندگی کیا تھا یا ان کا پیغام کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا، تو وہ توحید۔ اب توحید جو ہے ہمارے یہاں نارملی ہم سب جانتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ کسی سے بھی آپ پوچھیں تو وہ یہ کہہ دے گا کہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ بے شک اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، مگر توحید کے اقسام بھی ہیں۔ توحید کے اقسام ہیں، یعنی ٹائپس آف توحید بھی ہیں، اور وہ چار ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادتی۔ ذاتی توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام طرح کے شریک ہونے سے پاک ہے۔ اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی ذات جیسی مثل کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اور بقیہ تمام جو ہیں وہ ممکن الوجود ہیں۔ تمام مخلوق اس کو چھوڑ کے، تمام شے جو ہیں اللہ کو چھوڑ کے تمام شے مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ توحید ذاتی کے ساتھ ساتھ صفاتی کیا ہے۔ صفات یعنی کوالٹیز۔ صفات یعنی کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ سے، وہ صفات جو مخصوص ہیں، اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور جو اس کا کوئی شریک مانے اس نے گویا آپ شرک کیا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ کی صفات میں صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ، یعنی صفات ثبوتیہ وہ کہ جو اللہ میں پائی جانے والی چیزیں ہیں، ان میں سے جیسے قادر ہونا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ جو قدرت رکھتا ہے وہ مین قادر مطلق وہی ہے، اور بقیہ تمام لوگوں کے پاس آج جو بھی اختیار یا قدرت ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، کسی کا اپنا ذاتی قدرت یا ذاتی اپنی پاور نہیں ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، یا قدیم، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے جیسا ہمیشہ سے کوئی مخلوق، کوئی شے نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طریقے سے وہ عالم ہے، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے،
ساتھ میں اللہ کی جتنی بھی صفات ہے وہ اس کی عین ذات ہے. جو بھی شے ہے یا جو بھی ذات ہے اس کی صفات الگ ہے، ذات الگ ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کی عین صفات ہے، عین ذات ہے. اللہ کی معاف کیجیے گا، جو اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کی عین ذات ہے. تو یہ ہماری توحید صفاتی ہے، یعنی اس کی جو صفتیں جو اس سے مخصوص ہیں یا جو اس کا مبدا جو سورس ہے ان صفتوں کا، اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، نہ اس کے جیسا کسی کو پانا، توحید صفاتی ہے. توحید ذاتی ہوئی، توحید صفاتی ہوئی، توحید افعالی ہے، یعنی اس کے فعل میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کا مشیر ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے. اللہ کے جو افعال ہیں، اللہ کے جو فعل ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شریک مانے تو وہ پھر شرک کرتا ہے، اور جو اس چیز کا قائل نہ ہو اسی کو توحید افعالی کہتے ہیں. یعنی اللہ کا جو فعل ہے، دیکھیے کسی سے وہ کروانا اور چیز ہو گئی، مگر اس فعل پہ تمام طرح کا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسیزن ہونا یا اس کا فیصلہ ہونا وہ صرف اللہ کی ذات پہ ہے. نہ اس کا کوئی مشورہ دینے والا ہے، نہ کوئی اس کا اس معاملات میں دخل دینے والا ہے. موت، حیات، یہ سب میں جو مطلقاً جو مالک ہے، خالق ہے، وہ اللہ ہے. اسی طریقے سے عبادتی توحید، یعنی ہمیں عبادت صرف خدا کی کرنی ہے. عبادت جو ہے وہ صرف خدا کی ہے، اور اگر کوئی خدا کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور شے کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. تو ہاں، اگر دیکھا جائے تو عقائد کے لحاظ سے ہمارے پہلی جو 3 توحید ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، دل سے ہے، اور جو چوتھی توحید ہے، شروع کی جو 3 توحید ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، دل سے ہے کہ ہمیں ایسا ماننا ہے. اگر نہیں بھی مانتے ہیں تو بھی شرک کرتے ہیں. یعنی توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی. مگر عبادتی توحید اس کا تعلق آپ کے ماننے نہ ماننے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ہے. تو یہ جو 4 توحید ہے، جب انسان ان چاروں چیزوں کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا تو موحد کہلائے گا، صحیح توحید کا ماننے والا کہلائے گا. اور موحد کے لیے بے انتہا اہل بیت علیہم السلام کی احادیث مروی کی گئی ہیں کہ بے انتہا فضیلت ہے موحد کی، یعنی توحید پرست کی، یعنی خدا پر ایمان لانے والوں کی. بس یہاں سے میں اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.